شیئر کروں گی کہ میری نکاح کے بعد کی زندگی کس طرح گزر رہی ہیں. تو میں کی ہماری الحمدللہ زندگی چل رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی. پھر میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی چھوٹی. الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اور اللہ کی توفیق ہے جو میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہی ہوں. میں استغفار سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں تو میری اپنی کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے، یا لوگوں کے جو مرکز ہوتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہوں گے، آپ صبر رکھیں. میری ایک بہن نے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں اپنے نکاح کی سٹوری شیئر کروں، تو میں نے پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے آپ کو نکاح کی سٹوری شیئر کر دی. لیکن ان لوگوں کی خواہش ہے کہ میں اپنے نکاح کی بعد کی بھی جرنی شیئر کروں، تو میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ میری نکاح کی بعد کی زندگی کس طرح گزر رہی ہیں. تو میں آپ کو اپنے سسرال کی پہلی جو سٹوری بتاتی ہوں کہ میں اپنے سسرال جب شادی ہو کر آئی تو الحمدللہ بہت ہی اچھا ماحول تھا، لوگ بہت پیارے تھے. شروع میں کہتے ہیں نا کہ دیکھیں زندگی ہے تو زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے بھی ہوں گے. میں مسئلہ تھوڑا بہت جو ہوا وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گی. میں آپ سے کچھ بھی نہیں وہ چھپا رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں یہاں آئی تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. میرے شوہر کہتے ہیں نا کہ اتنی محبت، ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی تھی. الحمدللہ ابھی بھی ہے محبت ہمارے بیچ بہت ہی. ماشاءاللہ آپ لوگ ضرور ماشاءاللہ لکھیے گا اور دل سے ماشاءاللہ کہیے گا کہ الحمدللہ سب صحیح چل رہا. میری ساس جو ہے وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، ہر چیز میں مجھے گائیڈ کرتی تھی. یہاں تک کہ جب میں بیمار پڑتی تھی تو وہ مجھے دعائیں پڑھ کے دم کرتی تھی. جب میری ہلکی سی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ میرے بیڈ پہ لا کر مجھے چائے دیا کرتی تھی، مجھے بسکٹس دیا کرتی تھی، میرے لیے ناشتہ لایا کرتی تھی. مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی لیکن مجبوری تھی. اور ایسی بات نہیں ہے کہ میرے شوہر پھر مجھے پریشرائز کرے کہ میری ماں سے کام کیوں کرے. نہیں، میرے شوہر بھی بولتے تھے کوئی بات نہیں، تمہاری طبیعت خراب ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھی میری ساس جو ہے میرے شوہر کو ڈانٹ لگا دیا کرتی تھی، کیونکہ میرا کمرہ جو ہے میرا جو روم ہے وہ اوپر ہے. میں کبھی نیچے چلی جایا کرتی تھی طبیعت خراب کی حالت میں، تو میری ساس جو ہے مجھے بھی ڈانٹ لگایا کرتی تھی کہ میں تمہیں ہر چیز جب تمہارے روم میں لا کر دے رہی ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے آنے کی. میں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا اس لیے میں آ گئی. تو کہتی ہے کہ نہیں آنا ہے. میرے شوہر کو بھی ڈانٹتی تھی کہ اسے روکا کرو، کیوں آ جاتی ہے یہ نیچے. تو پھر ایک بار کیا ہوا کہ میرے پاؤں میں کافی تکلیف بڑھ گئی، کافی جو ہے وہ درد ہو گیا، کچھ پرابلم ہو گئی تھی. میرے وین میں جو ہے وہ سوجن ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے میں بالکل بھی چل نہیں پاتی تھی. میری سانس الحمدللہ اتنی اچھی تھی کہ میں صبح میں جب جگتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ روٹیاں میری جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. میری سانس دیکھتی تھی کہ میں درد سے کھڑی نہیں ہو پا رہی ہوں، وہ آ کر مجھے میرے پاؤں میں تیل تک مالش کر دیتی تھی. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دعائیں پڑھ کے دم کر دیتی تھی. کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی تو مجھے پہلے ہی کہہ دیتی تھی کہ تم مت جگنا، میں تمہارا کام کر دوں گی. مجھے الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا الحمدللہ سب کچھ دیا. اللہ کا بہت شکر ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ ضرور لکھیے گا. اور پھر میرے جو سسر جی ہیں ان کے جو ابو ہیں وہ بھی بہت اچھے، وہ بھی بہت مانتے تھے. ہمارا ماحول ہمارا ایسا کریٹ ہوا تھا کہ مجھے نا اپنے میکے کی یاد نہیں آتی. مطلب میکے تو ہر کسی کو یاد آتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ سسرال میں الحمدللہ اتنی خوشی کہ میں میکے 8 مہینے تک، میری شادی کو جب 2 مہینے ہوئے تب میری ساس نے مجھے خود سے میکے بھیجا کہ تم جاؤ اپنے ماں باپ سے مل کر آؤ، تمہارا من نہیں لگتا ہوگا، تمہیں بھی اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی. انہوں نے مجھے بھیجا. اس کے بعد جب میں وہاں گئی تو پھر میں کچھ دنوں کے بعد جب آ گئی، میں 8 مہینے تک میں نے میکے جانے کا نام بھی نہیں لیا. میرے دیور جی ہے جو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھابی آپ نے تو ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ آپ کو مطلب لوگ جو ہے وہ میکے بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں لیکن آپ تو جاتی ہی نہیں ہیں. الحمدللہ بہت اچھے سے آپ سب کچھ مینج کر رہی ہیں. میں بھی کرتی تھی، میں اپنے ساس کا جو ہے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، بہت ساتھ دیتی تھی. میری ساس بھی میرا بہت ساتھ دیتی تھی. میرے شوہر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے. لیکن ایک پرابلم تھوڑی سی ہو گئی تھی. کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ساس سسر اچھے ملے الحمدللہ، شوہر اچھے ملے الحمدللہ، لیکن کچھ گھر میں فیملی ممبرز ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج جو ہے وہ میچ نہیں کرتا ہے.
اور کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ میری ساس جب مجھے بہت زیادہ مان سمان دیتی، مجھے بابو کہتی تھی، مجھے بیٹا کہتی تھی، تو کچھ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں، میں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اب لوگ یہ کہیں گے کہ زندگی بالکل اسموتھ چل رہی ہے تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے زندگی میں. تو میری زندگی میں یہ چھوٹا سا اتار چڑھاؤ آیا کہ کچھ لوگوں کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگی کہ میری ساس جو ہے مجھے ہر وقت مانتی رہتی ہے. اور چونکہ میں الحمدللہ کام کرنے میں بالکل بھی نہیں گھبراتی ہوں تو میں کام کرتی تھی، اور یہ ادا میری ساس کو میری بہت پسند تھی. میری شوہر سے بھی وہ کہا کرتی تھی کہ میری بہو جو ہے وہ بہت اچھی، میری بہو کو تم مت ڈانٹا کرو، مت کچھ بولا کرو، اور یہ کام کرنے میں بہت اچھی. میری ساس میری بہت الحمدللہ بہت تعریف کرتی تھی. اور یہی تعریف، یہی محبتیں، یہی جو خدمتیں ہیں میں بھی اپنی ساس کی کیا کرتی تھی. میں بھی اپنی ساس کو تیل لگایا کرتی تھی، سب کچھ کیا کرتی تھی. مطلب ایک ماں بیٹی کا جو ہوتا ہے نا بانڈنگ، اس طرح کی ہماری الحمدللہ زندگی چل رہی تھی. لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی. پھر میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی تھی. فیملی، ماحول، ہر چیز چینج ہوتا ہے. تو چینج ہونے کے بعد کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئی میری زندگی میں، اور ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا کہ گھر میں چھوٹی سی بات کو لے کر نا لڑائی ہو گئی. مجھے غیر ضروری باتیں یا غیر الزامات جو ہوتے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. میں نے کہہ دیا کہ دیکھیں یہ چیزیں میں نے نہیں کی ہیں. بس یہ چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے کارن کریٹ ہو گیا تھا، اور اس کے پیچھے بھی جو ہے یہ مسئلہ کریٹ ہوا. اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی. اور کیا ہوا کہ میری ساس جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی کہ میری ساس جو مجھے اتنا مانتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی، وہ میرے نیچر کو جانتی ہے. وہ جانتی کہ میں کس طرح کام کرتی ہوں، میں کس طرح سب کچھ کرتی ہوں. لیکن جب میرے کام پہ سوال اٹھایا گیا نا کہ میں یہ کام نہیں کرتی، میں وہ کام نہیں کرتی، تو میری ساس کو اس بات کا یقین تو نہیں تھا. لیکن جب انسان کے کانوں میں بار بار ایک بات ڈالی جائے نا تو وہ چیزیں جو ہے انسان کے دلوں میں، انسان کے کانوں میں گھر کر جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر تھوڑی سی جو ہے بدگمانی ہو گئی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں اپنے دل میں کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے سیدھا جا کر مجھے نیچے کہہ دیا کہ امی آپ تو جانتی کہ میں اس طرح کی ہوں. پھر لوگ مجھ پہ الزام لگاتے تو اب کیوں اس طرح ان لوگوں کا ساتھ دے رہی، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ چیز. تو اس وقت پہ میری ساسو ماں جو ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرے. لیکن بعد میں ان کو بھی احساس ہوا، مجھے بھی احساس ہوا، اور ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے سے الحمدللہ محبت کرتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اور اوپر سے میرے پاؤں میں جو مسئلہ تھا وہ بڑھنے لگ گیا تھا. پھر ٹھیک ہوا مسئلہ، لیکن پھر میرے پاؤں میں جو ہے وہ مسئلہ بڑھنے لگ گیا. اس کے بعد گھر میں یہ جو چھوٹی سی جو لڑائی ہوئی تھی نا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت تھی. اس وقت میں بہت غمزدہ ہوئی، بہت روئی، بہت پریشان ہوئی. میرے شوہر نے الحمدللہ میرا بہت ساتھ دیا، بہت سپورٹ کیا. میں شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے وہ چیز دی کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت سپورٹ کیا. مجھے ہر وقت پیمپر کرتے رہے، ہر وقت سپورٹ، ہر وقت موٹیویٹ کرتے رہے، اور وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہیں تو بہت ساتھ دیا انہوں نے. اور پھر میں کچھ دن تک نا بہت زیادہ ڈپریسڈ رہنے لگی، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اتنا اچھا ماحول کیسے اتنا برا ہو گیا. لیکن میرے شوہر کہتے تھے کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہوگی، ٹینشن مت لو، سب صحیح ہو جائے گا، سب صحیح ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، تم اپنا کھاؤ پیو، اپنی زندگی اچھے سے گزارو، کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا. وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے. لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ مجھے ہنستے کھیلتے ماحول میں رہنے کی عادت ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یہ سب کچھ. اس کے بعد جو ہے مجھے اللہ کی حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے، کس طرح چاہتے تھے، کس طرح مجھے چیزوں سے بچانا چاہتے تھے. چونکہ میری ساس تو بہت اچھی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو میری ساس کی محبت میرے ساتھ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو تھوڑا سا مسئلہ وہ کریٹ کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان مسئلوں سے، ان جو مسئلہ کو جو کریٹ کرتے تھے ان لوگوں سے بچانا چاہتے تھے. بعد میں میرے رشتے الحمدللہ ان کے ساتھ بھی اچھے ہو گئے. لیکن کیا حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی. اپنی سٹوری شیئر کرتے کرتے کس طرح سے وقت گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی کہ میں اپنی زندگی میں استغفار کو کس طرح سے شامل کرتی ہوں، کس طرح میری زندگی میں مسئلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح میری زندگی کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. اور جب میں ڈپریشن میں گئی اس چیز کو لے کر کے تو کس طرح میں نے اپنی زندگی کو پھر ہینڈل کرنا سیکھا، کس طرح اللہ تعالیٰ سے میں جڑی، اور اللہ نے کس طرح پھر اپنی حکمت کو میرے سامنے ظاہر کیا. نیکسٹ ویڈیو میں ضرور میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.